السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام تاریخ کے آنے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے تاریخ کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا، اب ایک بہت اہم نقطہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو بہت ہی اہم ہے، خاص طور پہ اسلامی تاریخ کا یہ ایک نقطہ ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی ہوئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ پھر بت خانے میں کیسے تبدیل ہو گیا، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 360 بتوں سے جو بھر گیا، اس کے بعد بت خانہ کے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اس کا موجد کون تھا؟ یہ کون شخص تھا جو بت لے کر وہاں آیا اور جس نے لوگوں کو اکسایا اور وہاں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، لوگ شرک میں آ گئے اور اسلام کے دائرہ سے باہر نکل گئے۔ تو آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ عرب میں جو لوگ تھے وہ پہلے دین ابراہیم علیہ السلام پر تھے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اولاد تھے، صاحبزادے حضرت نابا کعبہ کے متولی ہو گئے۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم متولی ہوا اور اس کے بعد قبیلہ جرہم کے بعد عمرو بن لہی جو قبیلہ خزاعہ کا جو متولی تھا، وہ اس کا جو ان کا مورث اعلیٰ تھا وہ اس کا متولی بن بیٹھا، اور جو قبیلہ جرہم تھا اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا۔ اس کا اصل نام عمرو بن ربیعہ تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی یہی شخص تھا۔ ایک دفعہ یہ شخص بیمار ہو گیا اور یہ شام چلا گیا۔ شام میں اس نے دیکھا وہاں ایک جگہ ہے بلقا جو شام میں واقع، وہاں ایک گرم پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں یہ اس نے اس کا غسل کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا وہاں اس نے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہی ہمارے جو بت ہیں، یہ ان کو بارش کا وسیلہ بھی یہی بنتے ہیں، تمہاری جو بیماری تھی اس کا وسیلہ بھی یہی بنے ہیں، اور جتنی بھی ہمارے اوپر آفات آتی ہیں ان کا وسیلہ بھی یہی بت بنے ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بھی دو۔ تو اس نے وہ بت لیا اور لا کر خانہ کعبہ کے باہر نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں اکسایا اور کہا کہ یہی جو ہے، جو نعوذ باللہ یہی خدا ہیں اور ان کی پرستش کرو، اسی کی وجہ سے مجھے بھی بیماری سے چھٹکارا ملا ہے اور تم لوگوں کو بھی تمام آفات سے چھٹکارا ملے گا۔ تو لہٰذا لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ لوگوں کا دین جو تھا اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین چل رہا تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں کمزور پڑنا شروع ہو گیا اور لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد خانہ کعبہ بت پرستی کا ایک گڑھ بن گیا۔ تو لہٰذا ناظرین، اس کے ساتھ ہی جبران بشیر کو اجازت دے دیا۔ نیکسٹ پروگرام میں ہم ان کے بتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے نام کیا تھے اور وہ کیسے کیسے خانہ کعبہ میں نصب ہوتے چلے گئے۔ اس کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔